الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فيا أيها الناس
الناس إن خير الكلام كلام الله وأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خیر الرازقین دی ذات بابرکات ہے. انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے. دوستوں اور بزرگوں، قابل صد احترام میری دینی اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نو نازل فرمایا اور اے دے اندر تذکر اور تدبر دا بھی حکم عطا کیتا ہے کہ میری کتاب نو صرف الفاظ سمجھ کے نہ پڑھنا، بلکہ اے دے معنی، اے دے مفاہیم اور اے دی تشریحات وہ بھی اپنے ذہن دے اندر بٹھانا، اور بٹھان تو بعد پھر اے دے مطابق عمل بھی کرنا. میں قربان جاواں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی عظمت تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جرنیل اسلام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال دے اندر سورہ بقرہ نو صرف سمجھے. اے نہیں کہ انہاں کو علم نہیں سی، علم نہیں سی، فہم و فراست بھی سی، بلکہ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اپنے آپ نو ویکھ رہا ہے رات میں ستا سا تے مینوں دودھ دا پیالہ دیتا گیا اور مینوں اس بات دا آرڈر دیتا گیا کہ انہوں پیو. آپ نے فرمایا میں پیتا، لیان والا پھر کہتا ہے ہور پیو، میں ہور پیتا، پھر انہوں نے کیا ہور پیو، میں ہور پیتا، حتیٰ ارر فی اظفاری، حتیٰ کہ دودھ دی سرابی میرے ناخنہ دے اندروں میں نظر آنی شروع ہو گئی، سارا جسم ہی دودھ ہو گیا. وَآتَيْتُ فَضْلِ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر میں اپنا بچا ہوا دودھ جڑا وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا دیتا. صحابہ نے پوچھا اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما اولتہ، ایس خواب دی تسی تعبیر کی نکالی ہے؟ تو امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلم، اس خواب دی تعبیر میں علم نکالی ہے.
کہ سب تو زیادہ مخلوقات دے اندر جنہوں رب علم عطا کرنے والا ہے وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے بعد سب تو بڑا عالم میری امت دے اندر میرا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے گا۔ اینا علم ہون دے باوجود اور اللہ دی طرفوں علم دی عطا ہون دے باوجود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف سورہ بقرہ 12 سالہ دے اندر حاصل کی تھی۔ اور دوستو یہ دا مطلب مفہوم کی ہے کہ جیڑی ایت پڑھ دے سن جب تک اس ایت دے مطابق عمل نہیں سن کر لیں دے اس وقت تک اگلی ایت دا سبق نہیں سن لیں دے۔ اور صحابہ دا یہ قول ہے، انہاں دی یہ بات ہے کہ اسی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں سکھیاں نے، تعلمنا العلم والعمل به، اسی سکھیا علم اور او دے مطابق عمل کرنا۔ اسی دونوں چیزیں حاصل کی نے، علم بھی تے عمل بھی۔ اور جب تک علم دے مطابق عمل نہ ہوئے ایسا علم جڑا ہے وہ فائدے مند نہیں ہوتا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر اس سے بات نو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اسی انسان نو اس واسطے بنایا کہ ساڈے قرآن نو سمجھے، اور قرآن نو اسی آسان کر دیتا ہے نصیحت حاصل کرنے واسطے۔ کوئی ہے تہاڈے وچوں نصیحت حاصل کرنے والا؟ اصل وچ مدکر مزدکر سے زال نو دال کیتا، دال نو دال وچ ادغام کیتا، مدکر ہو گیا۔ یہ معنی کی ہے بڑے غور و فکر دے نال، بڑی سمجھ سوچ دے نال قرآن نو سمجھنا، اور جڑا سوچ سمجھ قرآن کے اندر رکھدا ہے، غور و فکر رکھدا ہے، تذکر اور تدبر کردا ہے، پھر اللہ رب العالمین ایسے خوش نصیب نو عمل دی توفیق خود عطا فرما دیتا ہے۔ اور امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہوندے سن کہ لوگ صرف الفاظ دے پڑھ لین نو ہی قرآن دا علم سمجھتے ہیں، قرآن دے الفاظ نو پڑھ لینا ثواب دا باعث ہے، لیکن قرآن دا مقصد حاصل نہیں ہوندا جب تک او دے معنی نو نہ سمجھا جائے، او دے مفہوم نو نہ سمجھا جائے، او دی تفسیر اور تشریح نو نہ سمجھا جائے، اس وقت تک قرآن دی سمجھ نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر فرمایا سورہ محمد دے اندر افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا لوگ قرآن تے اتے غور و فکر نہیں کرتے، یا دلان دے اتے کفر لگ گئے، تالے لگ گئے کہ انہوں نے اس کتاب دی سمجھ نہیں لگتی۔ قرآن مجید دی سمجھ حاصل کرنا اے ہر ذمہ دار انسان دا فریضہ ہے۔ اللہ کے دعا کریا کرو اللہ یہ فریضے نو ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العالمین قرآن مجید دے کئی مقامات دے اندر قرآن تو نصیحت حاصل کرنے دا سبق دے رہے ہیں، جس طرح اللہ رب العالمین نے سورہ تکویر کے اندر فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ مایا اے قرآن سارے جہان واسطے نصیحت ہے، فرمایا خصوصاً اس آدمی واسطے قرآن نصیحت ہے جڑا چاہتا ہے
کہ اس سدھے رستے نو اختیار کرے۔ لوگو جو تسی چاہندے ہو وہ نہیں ہوندا، بلکہ وہ کچھ ہوندا ہے جو رب العالمین چاہندا ہے۔ انسان چاہندا ہے کہ میں فلاں چیز نو حاصل کر لاں، رب نو منظور نہیں، جنی مرضی تگو دو کردا رہے وہ چیز پا ہی نہیں سکدا۔ اللہ رب العالمین دی مشیت ہے کہ اے بندے نو میں چیز عطا کرنی ہے، بندہ وہ چیز نو نہیں چاہتا، لیکن وہ دے نا چاہن دے باوجود بھی اللہ رب العالمین اس چیز نو او دے مقدر دے اندر کر دیندا ہے۔ اور سورہ یاسین دے اندر رب العالمین نے بڑا پیارا تے بڑا عمدہ اعلان کیتا۔ اللہ فرماندے نے وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ اسی پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر و شاعری نہیں سکھائی، فرمایا اسی کی سکھایا ہے؟ اسی قرآن سکھایا ہے جڑا نصیحت اور قرآن مبین سکھا دیتا، جڑا ہر چیز نو واضح کرنے والا ہے۔ اور سورہ سعاد دے اندر اللہ رب العالمین نے کمال کر دیتی، کیسا پیارا اعلان کیتا۔ اللہ فرماندے نے انا انزلناہ الیکا انا وہذا کتاب انا انزلناہ الیکا۔ اللہ فرماندے نے کہ اسی اس کتاب نو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاڈی طرف اتاریا، مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اللہ نے فرمایا اسی اس کتاب دے اندر برکت رکھی ہے۔ برکت کیسی رکھی ہے رب العالمین نے؟ میں چند ایک چلکیاں تانوں دینا چاہنا ہے۔ جڑا اس کتاب دا ایک حرف پڑھدا ہے اللہ رب العالمین او دے کھاتے دے اندر 10 نیکیاں درج کر دیندا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے اس وقت آپ ایدی تشریف فرمائی، مایا میں نہیں کہندا الف لام میم حرفن کہ الف لام میم ایک کوئی حرف ہے، نہیں، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے اور میم علیحدہ حرف ہے۔ جڑا الف لام میم ایک واری پڑھ لیندا ہے رب 3 نیکیاں او دے کھاتے دے اندر درج فرما دیندا ہے۔ مبارکن ایک کتاب برکت والی ہے۔ اور آؤ دوستو میں تانوں ایک اور بات سناواں، اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے سورہ اخلاص نازل ہوئی۔ اے سورہ اخلاص جیڑی ہے بسم اللہ سمیت ولم یکن لہ کفوا احد تک اے دے 66 حروف نے۔ اللہ رب العالمین انہاں دے حروف دی وجہ نال 660 نیکیاں انہوں پڑھن والے دے کھاتے دے اندر ثواب دے طور پہ درج کر دیندا ہے۔ اور جڑا خوش نصیب انہوں پڑھ دے اللہ اضافی ثواب مبارک ان ایک کتاب برکت والی ہے 10 سپارے دا ثواب درج کر دیندا ہے۔ 2 وری پڑھے اللہ رب العالمین 20 سپارے دا ثواب لکھ دیندا ہے۔ 3 وری تلاوت کر لوے رب العالمین پورے قرآن دا ثواب او دے کھاتے دے اندر لکھ دیندا ہے۔ اور اور سنو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا خوش نصیب سورہ اخلاص دی 10 مرتبہ تلاوت کر لیندا ہے اللہ رب العالمین 3 قرآن تے 10 سپارے دا ثواب علیحدہ اور اس انداز نال او دا حد نگاہ تک پھیلیا ہویا محل جنت دے اندر تعمیر کر دیندا ہے۔ اللہ دے قرآن نے کیسیاں مبارک چیزاں ساڈے واسطے اپنے اندر سمیٹیاں ہوئیاں نے۔ اس واسطے تے اللہ فرماندے نے کہ مبارکن لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔
کتاب اس قرآن نو اسی نازل فرمایا تاکہ لوگ اے دے اندر غور و فکر کرن، اس کتاب نو اسی برکت والا بنا دیتا تاکہ اے دے تو عقل والے نصیحت حاصل کرن والے بن جان۔ اللہ کے دعا کریا کرو کہ اللہ سانوں بھی اس کتاب کو نصیحت حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جب نصیحت مل گئی انشاءاللہ اس مطابق عمل ہو جائے گا، اور گھراں دے اندر انقلاب، محلیاں دے اندر انقلاب، علاقیاں دے اندر انقلاب، شہراں دے اندر انقلاب، اور صوبیاں دے اندر انقلاب، اور ضلعوں دے اندر پھر انقلاب آئے گا، اور پورے ملک دے اندر انقلاب آئے گا۔ آج سائنس بڑی ترقی کر رہی ہے، اور اسی طریقے نال ٹیکنالوجی بڑی ترقی کر رہی ہے۔ مسلمان ان ساری چیزوں دے ہون دے باوجود امت مسلمہ زوال پذیر ہے۔ وہ دی وجہ کی ہے کہ انہاں دے اتے جیڑی کتاب نازل ہوئی ہے اے دے مطابق انہاں عمل بنایا ہی نہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں، علامہ اقبال کہندا ہے مسلمان ہو کر آج ہم ذلیل و خوار ہوئے، تارک قرآن ہو کر۔ اللہ رب العالمین نے عرب دے اجڑاں نو کنیاں بصیرتاں عطا فرما دتیاں اس قرآن دی وجہ دے نال۔ اللہ رب العالمین نے انہاں نو ملکاں دے اتے غلبے عطا کر دیتے، اور اج اسی ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ وجہ اے وے کہ اسی قرآن نو چھڑ دیتا ہے۔ اگر قرآن نو اسی سینے نال لا لیندے تو ساڈی یہ حالت نہ ہوندی جڑی اج ساڈی حالت ہو رہی ہے کہ ہر کافر، ہر مشرک، ہر نکما بندہ جڑا ہے وہ امت مسلمہ والے اشارے کر رہا ہے، کدی انہاں دے پیغمبر دی توہین کر رہا ہے، کدی قرآن دی توہین کر رہا ہے، اور کدی کوئی کتا اٹھدا ہے کہ وہ کہندا ہے کہ یہ قرآن دے اندر اپنی مرضی دے نال رد و بدل ہو سکتی ہے، ایک جیسی کتاب جڑی ہے اور بھی بنائی جا سکتی ہے۔ وہ جرأتاں کدوں ہوندیاں نے؟ جدوں مسلمان دی غیرت سو جائے، جدوں غیرت زندہ ہوئے، پھر اے ہو جے اعلان کوئی نہیں کردا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اندر غیرت، انہاں دی غیرت دا میں ایک واقعہ بیان کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی بازار دے اندر جا رہا ہے تے ایک یہودی قسم چک رہا ہے، لا والذی استفا موسیٰ علی العالمین، منو قسم اس ذات دی جن نے موسیٰ علیہ السلام نو چن لیا سارے جہانہ واسطے، سارے جہانہ واسطے موسیٰ علیہ السلام نو چن لیا۔ تے صحابی کہندا انہوں یہودی نو جا کے وعلی محمد، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے بھی چن لیا موسیٰ نو؟ کہندا ہاں موسیٰ علیہ السلام دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے بھی فضیلت ہے۔ دوستو پیغمبر نے، لیکن صحابی کو برداشت نہیں ہویا، صحابی نے اینی زور دی چہرے پہ چپیڑ ماری، تماچا ماریا کہ الٹا ہو کے زمین تے ڈگ پیا، دوڑدا ہویا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گیا، کہنے لگا اللہ دے نبی جی تاڑے صحابی نے میرے چہرے تے تھپڑ ماریا ہے۔ امام کائنات پریشان ہو گئے، یہودیاں دے نال تے ساڈا معاہدہ ہو چکیا ہے، نہ تسی سانو چھیڑ چھاڑ کرو گے نہ اسی تانوں چھیڑ چھاڑ کران گے۔ اگر کوئی باہروں آ کے مدینے دے اوپر چڑھائی کرن دی کوشش کرے اسی اکٹھے ہو کے مدینے دا دفاع کران گے۔ صحابی نے کی کر دیتا ہے؟ اس یہودی دے چہرے تے تھپڑ مار دیتا ہے جنہاں دے نال اسی معاہدہ کر چکے ہیں۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جس ویلے صحابی رسول آئے، آپ نے فرمایا تو دے چہرے تے تھپڑ کیوں ماریا ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ دے نبی جی ایک قسمہ چک رہا سی اور کہہ رہا سی لا والذی استفا موسیٰ علی العالمین، منو قسم اس ہستی دی جن نے موسیٰ علیہ السلام نو سارے جہانہ کے منتخب کر لیا ہے۔ میں پوچھیا کیا محمد تے بھی موسیٰ علیہ السلام نو منتخب کیتا گیا ہے؟ کیا انہاں تے بھی انہاں نو فضیلت دیتی گئی ہے؟ ایویں کیا؟ ہاں میرے کو برداشت نہیں ہویا، میں واقعی یہ چہرے تے تھپڑ ماریا ہے۔ امام کائنات نے فرمایا
اور مینوں موسیٰ علیہ السلام تے اتے فضیلت نہ دیا کرو، کل قیامت دا دن ہوئے گا، ساری دنیا بے ہوش ہوئے گی اور سب تو پہلا مینوں ہوش آئے گی، میں اللہ دے عرش پر جا رہا ہوں گا تے میرے تو پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام عرش دے پائے نو پکڑ کے کھلوتے ہوں گے، مینوں نہیں پتا کہ رب نے انہوں نے بے ہوش کیتا یا نہیں کیتا، یا میرے نے پہلا انہوں نے ہوش آ گئی ہے، اس واسطے انہوں نے مینوں فضیلت دین کی ضرورت نہیں۔ ایک پیارے پیغمبر نے ایک کسر نفسی کو کام لیا ہے، وگرنہ امام کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیے، مقام کیے، شان کیے، عظمت کیے، رفت کیے، بلندی کیے۔ امام کائنات نے کہا اور لوگوں آنا سید ولد آدم ولا فخرہ، میں پورے بنو آدم دا سردار ہاں، ایک کوئی فخر دی بات نہیں۔ اور بنو آدم دے سردار دے اندر امام کائنات دے ماتحت اور غلام بھی آندے نے، آزاد بھی آندے نے، مسلمان بھی آندے نے، کافر بھی آندے نے، ولی بھی آندے نے، متقی بھی آندے نے، محدث مفسر بھی آندے نے، اور اسی طریقے دے نال ائمہ ہدا بھی آندے نے، اور اسی انداز دے نال نبی بھی آندے نے، رسول بھی آندے نے۔ سارے تے سرداری کنوں رب نے عطا کیتی ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو، جس لئے مسلمان دے اندر ایہو جیاں غیرتاں ہون، پھر اس تو بعد کسی یہودی دی جرت نہیں ہوئی کہ وہ کہہ سکے کہ محمد تے موسیٰ نو فضیلت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی قرآن نو نہیں سمجھا، اس واسطے قرآن کی توہینہ کرنی شروع کر دیتیاں گئیاں، قرآن تے غور و فکر نہیں کیتا، اے دن اسی دل نہیں لایا، اس واسطے مشرک نو جرت ہو گئی، انہوں نے کتے قرآن نو پھاڑ کے سارن دی کوشش کی تھی، اور کتے لیٹرینہ دے اندر استعمال کرنا شروع کر دیتا، اور کتے اس قرآن ورگا قرآن بنان دی کوشش کی تھی۔ اللہ فرماندے نے افلا یتدبرون القرآن، کیا اے قرآن تے غور و فکر نہیں کرتے، یا انہاں دے دلاں دے اوتے تالے لگ چکے نے؟ اگر اللہ رب العالمین دے قرآن نو اس صحیح معنی دے اندر سمجھ لیندے، اس قرآن دی عظمت انہاں دے ذہناں دے اندر آ جاندی، انہاں دے سامنے اگر قرآن دے خلاف کوئی اشارہ بھی کردا او دی انگلی کٹ کے رکھ دیندے۔ اس واسطے دوستو بزرگو، رب دے قرآن نو سمجھو اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انداز نو سمجھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول حضرت عبید بن عبادہ وہ آئے کہ آگے کہنے لگے اماں جان کوئی پیارے پیغمبر دا او واقعہ سناؤ جڑا تسی عجیب و غریب سمجھے ہو، اور عجیب و غریب پیارے پیغمبر نے واقعہ پیش آیا ہوئے۔ وہ کہیں جانے ہاں عجیب و غریب ایک واقعہ پیش آیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، جی کیڑا؟ کہنے لگیاں اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات تہجد واسطے اٹھے تے پتہ نہیں پیارے پیغمبر نے کیڑیاں آیتاں پڑھیاں تے امام کائنات اینا روئے آپ دا دامن تر ہو گیا، پھر امام کائنات اینا روئے آپ دی داڑھی مبارک بھی تر ہو گئی، پھر امام کائنات اینا روئے کہ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں دے تھلے جڑی جگہ سی وہ بھی تر ہو گئی، کہ اینی دیر نو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نماز دا اطلاع دین واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال نماز پڑھان واسطے چلے گئے، تے اماں جان کے نے میں پوچھا اے اللہ دے پیارے پیغمبر آج رون دی کی وجہ ہے؟ بلال نے پوچھا اللہ دے پیارے پیغمبر اکھاں پجیاں ہوئیاں نے، داڑھی مبارک تارے، تاڑے رون دی وجہ کی ہے؟ تو امام کل کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب نے میرے تے ایسیاں آیتاں نازل کیتیاں نے، اللہ نے کیا مومناں نو اے دے اوتے غور و فکر کرو، لیکن مومناں نے غور و فکر کیتی نہیں تے حضرت بلال پوچھ دے نے اللہ دے نبی جی وہ کیڑی آیتاں نے؟ امام کائنات نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ رب العالمین نے آسمان زمین دے بنان دے اندر دن اور رات دے جان آن تے جان دے اندر نشانیاں بنا دیتیاں نے عقل والیاں واسطے۔ اللہ عقل والے کون نے؟ اللہ فرماندے نے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، عقل والے ہو جڑے رب نو یاد کردے نے کھڑے ہون تے پھر بھی، اور بیٹھے ہون تے پھر بھی، لیٹے ہون تے پھر بھی رب العالمین دیا حمدہ سناوا کر دے رہندے نے، رب العالمین یاد کر دے رہندے نے۔ آوے کھڑے ہو کے اللہ والے کیڑیاں چیزاں نو یاد کر دے نے، کتے رب دیاں تعریفاں کر دے نے اس انداز دے نال الحمدللہ رب العالمین، سناوا کر دے نے الرحمن الرحیم، بزرگیاں بیان کر دے نے مالک یوم الدین، عبادت رب واسطے خاص کر دینے، مددہ اپنے واسطے مانگ دینے۔ اینا لفظاں دے نال ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنے واسطے صراط مستقیم مانگ دینے۔ اللہ دے کولوں کی کہندے نے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ سدھے رستے دی رہنمائی دے دے، اللہ انہاں لوکاں دا رستہ عطا فرما دے جنہاں تے تو آپ انعام کیتا ہے۔ اللہ دو قبیلیاں دے رستے کو سانو بچا کے رکھی، ایک یہودیاں دے رستے کو جنہاں تے تیرا غضب نازل ہو چکے ہے، اور ایک عیسائیاں دے رستے کو جڑے اللہ ہدایت ہون دے باوجود بھی گمراہ ہو چکے نے۔ آمین۔ اللہ ساڑیاں دعاواں نو قبول کر لا۔ ایک قیام دے اندر اللہ والے انہاں چیزاں نو یاد کر دینے تے جس ویلے بیٹھ دینے پھر رب العالمین نو کنہ لفظاں دے نال یاد کر دینے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ رب العالمین دے سامنے اللہ دا بندہ کی کہہ رہا ہے؟ اللہ میری زبان وچوں نکل والا ہر جملہ تیرے واسطے، ہر قسم دے ورد و وظائف تیرے واسطے، اور اللہ میری بدنی عبادتاں تیرے واسطے، میری مالی عبادتاں تیرے واسطے۔ جس لئے بیٹھے نے سارا دا سارا معاملہ رب دے حوالے کر دیندے نے، تے جس ویلے لیٹے ہوندے نے پھر رب العالمین نو کی کہہ رہے ہوندے نے بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعو ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ اللہ تیرے نام دے نال میں اپنے پہلو نو بستر دے اتے رکھیا ہے، اللہ تیرے نام دے نال ہی انہوں میں اٹھاواں گا۔ اللہ اگر میری جان نو حالت نیند دے اندر فوت کر لوے ایوے تے رحمتاں کر دئی، تے جے اللہ انہوں واپس لٹا دوے تے اللہ اے دیا اس طرح ہی حفاظتاں کری جس طرح تو اپنے نیک بندیاں دیا حفاظتاں کرنا ہے۔ نیک بندیاں دیا رب حفاظتاں کیویں کردا ہے؟ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر دے لوگ آپ نو لے گئے کہ جڑے تاڈے کو دو بندے قتل ہو گئے نے، انہاں دی دیت دا مسئلہ ہے،
آؤ اسی اس مسئلے دے بارے تہاڈے نال میٹنگ کرنا چاہنے ہاں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر چلے گئے مسجد چ اٹھے سدھے بنو نذیر دے ڈیرے تے، آپ جا رہے نے رب نو یاداں رب دیاں سناواں تے حمداں کر دے، اتنے جا کے بیٹھے، حالی بیٹھے نے اٹھ پہ واپس آ گئے۔ کسے صحابی نے نہیں پوچھا اللہ دے پیارے پیغمبر تسی مسجد چ اٹھے ہو، انہاں دے ڈیرے آئے ہو، ڈیرے چ اٹھے ہو واپس مسجد وچ آ گئے، وجہ بڑی جرت کر کے حضرت ابوبکر صدیق نے یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں دوواں یاراں وچوں کسے یار نے سوال کیتا، امام کائنات نے فرمایا او گئے ساں دیت دے معاملے دے اندر انہاں نال ڈسکس کرن واسطے، مشورہ کرن واسطے کہ بندے دو قتل ہو گئے نے مشرکاں دے، 200 اونٹ دیت دینی ہے، اے دے وچ تسی ساڈا تعاون کرو اسی تہاڈا کران گے، اگر تہاڈے کولوں کوئی جرم ہو گیا، اج مسلماناں کولوں جرم ہو گیا ہے تے تسی ساڈا اس مسئلے دے اندر تعاون کرو۔ لیکن جس ویلے میں اوتھے جا کے انہاں دے ڈیرے اندر بیٹھے مشرکاں دی اے میٹنگ ہو رہی سی، چل رہی سی کہ ایتھے بٹھاواں گے، اتوں چکی دا پاٹ گرا کے نبی نو شہید کر دواں گے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ مینوں جبرائیل نے آ کے اطلاع دیتی نبی جی اٹھ جاؤ، میں اٹھ کے واپس آ گیا ہاں، لہذا رب العالمین دی طرفوں آرڈر آ گیا ہے کہ ہن اینا بدبختاں دا علاج کرنا ہے، تے علاج کدے نال؟ جہاد فی سبیل اللہ دے نال۔ اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو اکٹھا کیتا، بایا انہاں بدماشاں دا علاج کرنا ہے۔ صحابہ کہندے نے کہ چیز دے نال؟ فرمایا جہاد دے نال۔ امام کائنات فوجاں لے کے گئے، ویکھیا انہاں دے باغات بڑے کنے نے، درخت دے نال درخت جڑیا ہویا ہے، گزرگاہ کوئی نہیں۔ صحابہ نے کیا اللہ دے نبی جی نہ تے حملہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ امام کائنات نے فرمایا جڑے جڑے درخت تہاڈے آلے نے انہاں نو کٹ دیو، تے جڑے زیادہ کنے باغ نے کٹے بھی نہیں جا رہے انہاں نو اگ لا دیو۔ انہاں نو کی لگا دیو؟ اگ لا دیو۔ اور انہاں باغاں دے بارے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قول ہے وَحَانَ عَلَى بَنِي سَرَاتٍ حَرِيكُمْ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ۔ او بنو لعی دے سرداراں واسطے آسان کر دیتا رب نے مسلماناں واسطے اگ دا جلانا، جڑی بویرہ مقام تے شولیاں دی شکل وچ جر رہی ہے۔ تے یہودیاں نے کیا ویکھو کیسا پیغمبر ہے، ایک پاسے اے دے بارے رب دا قرآن کہندا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے پیارے پیغمبر اساں تانوں سارے جہاناں واسطے باعث رحمت بنا کے بھیجیا ہے، کہ رب العالمین انہاں دے بارے اے اعلان کر رہا ہے قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اے تو شفقت کرن والا انتہائی رحم کرن والا آدمی ہے، اینے پھلدار درختاں نو کٹ کے رکھ دیتا ہے، لہذا اے رحمت للعالمین کے خلاف ہے، اینو ایک کام نہیں سی کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے کام میرے پیغمبر نے نہیں کیتا، میں کروایا۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها علی اصولها فبإذن اللہ۔ او جڑا بھی تنا تسی کٹ رہے ہو یا انہوں اگ لا رہے ہو، اے سارا دا سارا رب دے آرڈر نالے۔ رب دے اگے کون کھلو سکدا ہے؟ رب جدوں چاہے آندھیاں دے نال باغ تباہ کر دے، جدوں چاہے آگ بگولے نال جلا کے رکھ دے۔ میرے پیغمبر تے اعتراض نہ کرو، اگر اعتراض کرنا میرے تے کرو، کیونکہ ایک کام میں خود کروایا ہے۔
اس واسطے پیارے پیغمبر تے رب نے آنچ آن ہی نہیں دیتی۔ دوستو اس طرح رب اپنے بندیاں کی کی کردا ہے؟ حفاظت کردا ہے۔ کدی اللہ دے بندے بن کے تو دیکھو۔ اس واسطے اللہ رب العالمین فرماندے نے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب نے اینا ایتاں تے غور و فکر کرن دا آرڈر دیتا ہے، لیکن میں حیران ہاں میری امت نے غور و فکر کیتا ہی نہیں۔ اے ہوئی تے وجہ جڑے غور و فکر نہیں کر دے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، امام کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب دی کچہری تے عدالت اندر کھڑے ہو کے کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے اللہ میری قوم نے قرآن نو چھڈ دتا سی، تے غور و فکر نہیں سی کیتا، دے مطابق عمل نہیں سی بنایا۔ اللہ جو انہاں دی سزا ہے انہاں نو دین لگ پے۔ جب رسول نے تیرے خلاف گواہیاں دے دیتیاں، دس پھر اس وقت کدھر جائے گا؟ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثاں بھی اس بات پہ دلالت کر دیے نے کہ قرآن جو ہے انہوں سمجھ کے پڑھو۔ پیارے پیغمبر کو محمد بن مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو کہنے لگے اللہ دے پیارے پیغمبر کم اقرأ القرآن، میں کنیاں راتاں وچ قرآن مکمل کریا کرا۔ آپ نے میں فی کل شہر، پورے مہینے اندر صرف ایک کوئی قرآن پڑھیا کر۔ کہنے لگا استطیع اقوی من ذالکا، اللہ دے پیارے پیغمبر میں اس میں زیادہ قوت دے نال پہلے ختم کرتے قدرت رکھنا وا۔ انی اقوی علی ذالکا، میں زیادہ قوت والا وا، 3 راتاں تو پہلا بھی مکمل کر سکنا وا۔ تے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 20 دنوں میں کر لیا کر۔ کہندا اللہ دے نبی جی میں اس تو ہی زیادہ طاقت رکھنا وا۔ آپ نے فرمایا 10 دنوں میں مکمل کر لیا کر۔ کہندا جی میں اس تو ہی زیادہ طاقت رکھنا وا۔ آپ نے فرمایا 7 دنوں میں مکمل کر لیا کر۔ کہندا جی اس تو زیادہ طاقت ہے۔ تے امام کائنات نے گل ہی مکا چھڈی۔ آپ نے میں لم یفتح القرآن، اور اس بندے نے قرآن سمجھیا ہی نہیں جن نے 3 راتاں تو پہلا قرآن مکمل کر دیتا۔ ایتھے ایویں سپیکر کھول لیندے نے رمضان دے اندر شبیندہ ہو رہا ہے، اج 10 قرآن مکمل ہون گے، اج 5 قرآن مکمل ہون گے، اج 3 قرآن مکمل ہون گے، اور حافظاں یہ سپیٹاں پھر اس قدر تیز ہوندیاں نے کہ وہ جو پٹھے کترن والی مشین ہے نا، اس نے وہ قرآن نو کتری آندے نے۔ ماں سوائے یعلمون تعلمون دے کسی چیز کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک بندہ آیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آندا جی میں ایک رکعت دے اندر ساریاں ہی مفصل سورتاں پڑھ لینا وا۔ پتہ ہے مفصل سورتاں کنیاں نے؟ سورہ حجرات تو لے کے والناس دی سین تک، یہ ساریاں سورتاں جڑیاں نے مفصل، سورہ حجرات 26 سپارے اندر تقریباً 4.5 سپارے بنتے ہیں، 4.5 سپارے میں ساریاں ایکو رقم میں پڑھ لینا۔ حالانکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ نو کیا، اے مفصل سورتاں میں 3 قسماں نے، طوال مفصل سورہ حجرات تو لے کے سورہ بروج تک، اور 7 مفصل درمیانی مفصل بروج تو لے کے لم یکن الذین کفروا تک۔
اور پھر کسار مفسر، چھوٹیاں چھوٹیاں مفسر صورتاں، لم یکن الذین، سورہ بینہ تو لے کے والناس تک، آپ میں نماز مغرب دی نماز اندر چھوٹیاں چھوٹیاں جنہیں مفسر صورتاں نے وہ پڑھیا کر، اور عشاء دی نماز اندر درمیانیاں مفسر صورتاں پڑھیا کر، اور صبح دی نماز اندر طوال مفسر پڑھیا کر۔ کہ وہ کہنے لگا میں ایک اور رکعت اندر ہی 4.5 سپارے پڑھ جانا وا، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود پڑھا کہ کہنے ہیں حزن کا حز الشعر، اور تو تے پھر اس طرح پڑھنا ہے جی میں شاعر شعر و شاعری کردا ہے، تو قرآن نہیں پڑھدا تو تے شعر و شاعری کردا ہوئے گا۔ حزن کا حز الشعر، ایسا قرآن پڑھنا جس طرح شعر پڑھے جاندے نے۔ اصول اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھتے سن۔ آپ ہر ایت نو مفصل انداز نہ پڑھتے سن، ایک ایک حرف دی سمجھ لگتی سی کہ اللہ دے نبی دی زبان وچوں اس وقت کیڑا حرف ادا ہو رہا ہے۔ مثلا میں مثال دینا، الحمد للہ رب العالمین، پتہ چلتا ہے الف ادا ہو رہا ہے، لام ادا ہو رہا ہے، ہاں ادا ہو رہی ہے، میم ادا ہو رہی ہے، دال ادا ہو رہی ہے، پھر اگے لام ادا ہو رہا ہے، پھر ہاں ادا ہو رہی ہے، اور پھر رب دی راہ ادا ہو رہی ہے، اور دو باواں جیڑیاں نے وہ ادا ہو رہی نے، ایک رب دے نال راہ دے نال تے دوسری رب العالمین لام دے نال ادا ہو رہی ہے، پھر اگے الف لام ادا ہو رہا ہے، عین ادا ہو رہی ہے، لام ادا ہو رہی ہے، میم تے یا نون ادا ہو رہی ہے۔ پیارے پیغمبر جس ویلے رحمت دی ایت کو گزر دے تے اللہ دے پیارے پیغمبر سال اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر اس رحمت دا رب کو مطالبہ کر دے، تے جدوں کوئی عذاب دی ایت کو گزر دے اللہ دے پیارے پیغمبر عذاب کو رب دی پناہ طلب کر دے، اور جس ویلے کوئی سوال والی آیت ہوندی کہ اللہ دے پیغمبر اللہ کو سوال کر دے، اللہ اے عطیہ دین دا تو وعدہ کیتا ہے، اے عطیہ مینوں ہی عطا فرما دے، تے تو شعراں دی طرح قرآن پڑھنا ہے۔ اے قرآن پڑھن دا انداز مسلماناں دا نہیں، پیارے پیغمبر جناب محمد دا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن نو غور و فکر دے نال پڑھیا کر۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی بڑی بیٹی اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ دی بڑی ہمشیرہ، پیارے پیغمبر دی سالی اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہم زلف حضرت زبیر بن عوام دی زوجہ محترمہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر دی والدہ۔ میں قربان جاواں ایت پڑھی وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، رب نے سانو نوح والے عذاب کو بچا لیا ہے۔ کہ بار بار نہ ایت پڑھنی شروع کرتے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، سادے تے رب نے احسان کیتا ہے، سانو نوح والے عذاب کو بچا لیا ہے۔ کیوں؟ کہ پیارے پیغمبر دا کلمہ پڑھن دی توفیق رب نے دے دیتی، آپ دی رسالت نو منن دی توفیق رب نے دے دیتی، اور اپنی توحید سمجھا دیتی رب العالمین نے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ سلیقہ سمجھا دیتا اللہ رب العالمین نے۔ اودی وجہ دے نال کل قیامت نو انشاءاللہ لوہاں والے عذاب کو اسی بچ جاواں گے۔ کیوں؟ پیارے پیغمبر دا فرمان نہیں ہے کہ جن نے اے اقرار کیتا کہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، اور انہیں یہ بھی اقرار کر لیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بندے تے اللہ دے رسول نے، اور یہ بھی اقرار کر لیا کہ میں محمد بھی اللہ دا بندہ تے اللہ دا رسول ہاں، اللہ ایسے خوش نصیب نو جہنم دی اگ کو بچا لوے گا۔
کہ اللہ نے ساڈے تے احسان کیتا، رب دی توحید نو بھی من لیا، پیارے پیغمبر دی رسالت نو بھی من لیا، اور عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا نہیں منیا، اللہ دا بندہ منیا، تے سانو رب نے سموم دے عذاب کو بچا لیا، تے اے گل کہہ کے تے روئی جا رہی نے، روئی جا رہی نے۔ تے صحابی کہندا میں باہر نکلیا، پھر واپس گیا، حضرت اسماء حالی تک بھی روئی جا رہی نے، وجہ کہ انہوں پتا سی سموم دا عذاب کس چیز دا عذاب ہے۔ گرمیاں دے اندر کدی لوہاں وگدیاں دیکھیاں نے، یہ چہرے جلس کے رکھ دیندیاں نے، اے سورج دیاں لوہاں نے، تے جیڑی اگ رب العالمین دی طرفوں جلائی گئی ہے، او اگ کنی گرم ہوئے گی۔ جھلکی میں دین لگا ہے، حدیث دے مطابق اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا جہنم دی اگ نو بھڑکایا جائے 1000 سال او سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال ہور بھڑکایا گیا، او نیلے کلر دی ہو گئی۔ کبھی وڈیاں وڈیاں پٹھیاں میں جا کے دیکھے گے، لال رنگ دی اگ بھی نکل رہی ہے، تو نیلے رنگ دی اگ بھی نکل رہی ہے، تے پھر 1000 سال انہوں ہور بڑکایا گیا، او کالے کلر دی ہو گئی۔ او دنیا دی اگ دے اندر او چیز پئی تے نظر آ جاندی ہے، او تے اگ بھی کالے رنگ دی او دے وچ ڈگا ہویا نظر بھی نہیں آئے گا، نظر بھی نہیں آئے گا۔ تسی ویکھیا ہوئے گا جس نے ماچھل دانے پوندی ہے تو چھاپڑے میں دانے پا کے نہ انج کر کے انہوں درمیان دے وچ جدوں کچے بھنے ہوندے نے ہوا دواندی ہے، لیکن اللہ رب العالمین دا قرآن کہندا ہے جنوں جہنم دی اگ اندر پھینک دیتا گیا انہوں ہوا بھی نہیں لائی جائے گی، ہوا بھی نہیں لگے گی انہوں۔ اور لوگوں جہنم دی اگ سیاہ ہے، ایسے واسطے جس نے منافقوں نے کیا نا جنگ تبوک دے موقع تے لا تنفروا فی الحر، محمد نے کی ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم اینی گرمی دے اندر پکے ہوئے موسم اور پکے ہوئے پھل انہاں دے اندر سانو لے کے ایڈی دور دراز دے سفر تے جا رہا ہے، سخت ترین گرمی دے اندر، اور لوگوں جہاد واسطے نکلنے دی ضرورت نہیں، گرمی بڑی سخت ہے۔ اللہ نے فرمایا انہاں بدبختاں نو اللہ دے نبی جی کہو قل نار جہنم اشد حرا، جہنم دی گرمی اس تو بھی زیادہ سخت ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جہنم دی اگ نو رب نے اس اگ دے اتے 69 گنا زیادہ فضیلت دیتی ہے، وہ 69 گنا اس اگ نالوں زیادہ گرم ہے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی جی جلان واسطے تے اگ ہی کافی سی، آپ نے فرمایا اگ یہ ہوئی کافی سی، لیکن رب نے انہوں 69 درجے اس اگ نالوں زیادہ گرم بنا دیتا ہے۔ اس واسطے دوستو بزرگوں اس اگ کو بچن واسطے رب دے قرآن تے غور تسی کر لو، انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال سموم والی اگ تو تانوں رب بچا لے گا۔ اللہ کے دعا کر دے درد دل دے نال، جمعے دیاں کڑیاں نے مقبولیت دا ٹائم ہے، اللہ جہنم تو بچا کے جنت دا وارث بنا دے، اور جنوں جنت دا اوتھے وارث بنا دیتا گیا پھر رب دا قرآن کہندا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، جڑا جہنم تو بچا کے جنت دے اندر بھیج دیتا گیا مایا حقیقی کامیاب ہوئے۔ اج بندہ سمجھدا ہے
میں ایم پی اے بن گیا وا میں کامیاب ہاں، ایم ایل اے دا میں ممبر بن گیا وا میں کامیاب ہاں، میں وزیر مشیر بن گیا وا میں کامیاب ہاں، میں وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بن گیا وا کامیاب ہاں۔ اللہ فرماتے نے یہ کامیابیاں نہیں، حقیقی کامیابی ہوئے جڑا جہنم تو دور کر کے جنت دے اندر بھیج دیتا گیا، اور دنیا دی زندگی تے دھوکے دا سامان ہے، اج کسے کول کل کسے کول، اور تیریاں دولتاں بنیرے دا کائیں، کدی کسے بنیرے تے جا کے بیٹھ جاندا، کدی کسے بنیرے تے جا کے بیٹھ جاندا، اد چدراہاں دے پکھیا کل چودھری آدمی نو پکڑیا جائے گا تے وہ کہے گا ہائے میرا مال بھی میرے کم نہیں آیا، میرا جتھا بھی میرے کم نہیں آیا، رب کہے گا پکڑو انہوں جکڑو انہوں، 70 ہاتھ لمبی زنجیر دے اندر جکڑ کے انہوں جہنم دے اندر داخل کر دو، کی طرح اس وقت حال ہوئے گا۔ اس واسطے اس حال نو سدھارن واسطے رب دے قرآن نو تو من لا، انشاءاللہ اے قرآن کل قیامت نو یاتی لاصحابہ شفیعا، اپنے ساتھیوں واسطے سفارشی بن کے آئے گا۔ اللہ رب العالمین ساڈے واسطے بھی قرآن نو سفارشی بنا دے، ساڈے واسطے بھی قرآن سفارش کر دے۔ اور آؤ ایک وظیفہ دس جانا میں جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے صحابہ دا جم کٹھا، آپ نے میں تہاڈے وچ کدا دل کردا ہے صبح صبح اے وادی عقیق وال جائے تے دو موٹیاں تازیاں اچیاں کوہانا والیاں سازو سامان نال لدیاں ہوئیاں اونٹنیاں، بغیر چوری کرن تو، بغیر ڈاکہ مارن تو، بغیر کسے دا حق تلف کرن تو فری کھاتے گھر لے کے آ جائے۔ صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی جی سارے ہی پسند کر رہے ہیں، اینا مال سویرے سویرے لب جے بغیر ڈاکے تو، بغیر چوری تو، بغیر کسے دا حق مارن تو، کون نہیں پسند کرتا، سی سارے ہی چاہنے ہیں۔ آپ نے ماں باپ وضو ہو کے قبلہ رخ اور قرآن دیاں دو آیتاں پڑھ لینا، دو اونٹنیاں نالوں بہتر ہے، 3 پڑھ لوے تے 3 نالوں بہتر، 4 پڑھ لوے تے 4 نالوں بہتر، جنیاں آیتاں پڑھدا جائے گا اونیاں اونٹنیاں دا ثواب دے کھاتے دے اندر رب لکھدا جائے گا۔ اللہ سب نو توفیق عطا فرمائے۔ اور اے چیز میں عربیاں دے وچ ویکھی جے، آندے نے نماز پڑھن واسطے ویندے نے حالی 1 منٹ رہندا، انج الماریاں لگیاں نے صفاں دے وچ، قرآن جی کر دے نے 1 آیت، ادھی آیت، 2 آیتاں، 3 آیتاں، وہ پڑھ کے قرآن جی انہوں نے تکبیر ہوئی تک قرآن جی ٹھپ کے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس لئے مسیطے آؤ پھر رکاوٹ نہیں، پھر رکنا نہیں، یا رب دی یاد اندر مشغول ہو جاؤ یا رب دے قرآن اندر مشغول ہو جاؤ۔ مسجد دے اندر آ کے دنیاوی باتاں دی بجائے اور رب دے نال گلاں کریا کرو۔ اللہ دے نبی دا فرمان من سرہ ان یکلم ربہ فلیقرأ القرآن، اور جنہوں یہ بات خوش کر دیے کہ اپنے رب نال کلام کرے، انہوں چاہیے قرآن پڑھے، رب دا کلام ہے نا، کہ جس لئے پڑھے گا گویا کہ اپنے رب نال ہی گلاں کر رہے ہیں۔ اللہ توفیق عطا فرما دے، اللہ توفیق عطا فرما دے، اسی تیرے نال گفتگو کرنے والے بن جائیے۔ اقول قولی ھذا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔